والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، دنیا میں ترقی کامیابی جو ہوئی، اس ترقی کے نتیجے میں بہت سی چیزیں ایجاد ہوئی اور بہت سی چیزیں منظر عام پہ آئی، جن میں سے ایک موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے۔ موبائل ہی سے لگا ہوا سوشل میڈیا کا پورا ایک نظام ہے جو زمانے کی ترقی کے ساتھ وہ بھی ترقی کے راہوں پر آگے بڑھا، اور اس وقت پوری دنیا اس سوشل میڈیا کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے۔ بڑے بھی جکڑے ہوئے ہیں، بوڑھے بھی اس کے اندر گرفتار ہے، بچوں کا اور نوجوانوں کا تو پوچھئے مت۔ یہ گویا کہ ان کی زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کا استعمال۔ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات میں ہم لوگوں کو اس سلسلے میں بھی رہنمائی دی گئی ہے کہ ہم زمانے کی جو ترقیات ہے ان ترقیات کا کیسے استعمال کرنے والے بنے، کیسے ان سے فائدہ اٹھائے، چونکہ ہر نئی ترقی خراب نہیں ہوتی، بہت سے فائدے لے کر آتی ہے، بہت سے ان میں سہولیات ہوتی ہے۔ جیسے انٹرنیٹ کا دور شروع ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ کیسے دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے انسان بآسانی ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کر سک رہے، کانٹیکٹ کر سک رہے، تعلق قائم کر سک رہے اور بات چیت کر رہے۔ ورنہ اگر کوئی باہر رہتا اور اس سے بات کرنا ہوتا تو یہاں سے تار بھیجا جاتا، ٹیلی گرام بھیجا جاتا اور خط بھیجا جاتا جو ہفتوں کے بعد اس کو ملتا، پھر وہ جواب لکھتا تو ہفتوں کے بعد جواب آدمی کو واپس آتا۔ لیکن آج صورتحال اتنی ترقی کی ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی واقعہ پیش آ جائے، علاقے والوں کو بعد میں معلوم ہوتا ہے، باہر رہنے والوں کو پہلے معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی ایک ترقی ہے اور تیز رفتاری ہے۔ اب اس تیز رفتاری کے نتیجے میں بہت سے اچھائیاں بھی ظاہر ہوئی، بہت سے فائدے بھی ظاہر ہوئے، اور اس کے ذریعے بہت سی خرابیاں بھی عام ہوتے جا رہی ہے۔ اسلام اور انسانیت کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اچھائیوں سے فائدہ اٹھائے اور خرابیوں کو دور کرنے والے بنے، خرابیوں سے بچنے والے بنے، تاکہ اس کے نقصانات ہماری زندگی پہ نہ پڑے، ہمارے معاشرے پہ نہ پڑے، ہمارے سماج پہ نہ پڑے اور ہمارے بچوں پر نہ پڑے۔ کیونکہ اس وقت بہت زیادہ مسلم سماج کا خاص کر معاملہ ہے کہ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ فون کے اندر، فون سے متعلق چیزوں کے اندر گزر رہا ہے، جس کے نتیجے میں جو دنیاوی ترقی کرنا چاہیے تھا، جو اپنی لائن میں، اپنی فیلڈ میں، اپنے میدان میں کامیاب بننا چاہیے تھا، اس واسطے نہیں بن رہے کہ ان کی زندگی موبائل کے حوالے ہو گئی، ان کی زندگی موبائل میں آن اپلیکیشنز کے حوالے ہو گئی۔ وہ سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز ہے اور جتنے اپلیکیشنز ہے، بس اس میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں اور اسی میں خوش ہے۔ تو اس کا نتیجہ ظاہر سی بات ہے یہ ہوگا کہ وہ قوم ترقی نہیں کرے گی، اس کو آگے بڑھنے کا اور کامیابی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کا موقع نہیں ملے گا، جو اپنی زندگی کو ان چیزوں کے اندر ضائع کرنے والے بنے۔
تو اسلام میں پہلے آپ تھوڑا سا ذہن میں یہ رکھے کہ اسلام اس سلسلے میں کیا ہدایتیں دیتا ہے، کیا تعلیمات دیتا ہے۔ دوسرا آگے مختصر آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ اس سوشل میڈیا کے نقصانات ہمارے معاشرے اور سماج میں کیا ظاہر ہو رہے ہیں۔ فائدہ اٹھانے والے تعداد کم ہیں، نقصان سے دوچار ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مؤمنون میں 18ویں پارے کی ابتدا میں کامیاب ہونے والے بندوں کی کچھ صفات کو ذکر کیا ہے کہ کامیاب ایمان والے کون ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوں گی۔ تو ان صفات کو جب اللہ نے ذکر فرمایا تو آگے اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب ہونے والے ایمان والوں کی صفات یہ ہوں گی کہ وہ بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیں گے، اعراض کرنے والے ہوں گے ان چیزوں سے جو چیزیں ان کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہیں۔ لغو کام جس کو ہم کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لغو چیز مت کرو، بیکار، کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو گناہ کا کام ہوگا اس کو بھی لغو کہا جاتا ہے، بے مقصد کام ہو وہ بھی لغو ہے، بے فائدہ ہو وہ بھی لغو ہے۔ تو کامیاب ہونے والوں کی علامت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، ان چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں جہاں اپنے نیک بندوں کی صفات ذکر فرمائی، جس کو عباد الرحمن کا عنوان دیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ اگر اتفاقاً، وہ تو جانتے بوجھتے کسی بے مقصد جگہ پر نہیں جاتے، کسی بیکار جگہ پر نہیں جاتے جہاں لہو و لعب ہو، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو اور زندگی کو ضائع کرنے کے جہاں کام کیے جاتے ہو، اللہ کے نیک بندے ایسی جگہوں پر بالقصد اپنے ارادے سے نہیں جاتے۔ اگر اتفاقاً ایسی جگہوں پر چلے گئے جہاں بیکار کام ہو رہے ہو تو وہاں سلامتی کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو وہ لوگ وہاں پر ضائع نہیں کرتے۔ تو ایک تو کامیاب ایمان والوں کی صفت بھی یہی ذکر کی گئی، وہ بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی بھی صفت ذکر کی گئی کہ وہ بیکار جگہوں پہ جاتے نہیں ہیں، بے مقصد کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی، کسی انسان کے اسلام کی خوبی اور مومن کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے مقصد کاموں سے دور کرے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ جو کام بے فائدہ ہے ان کاموں کو وہ چھوڑ دے۔ یہ آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، یہ تلقین کے فرمائی اور اس بات کی تربیت کی کہ تمہاری زندگی کا ہر وقت کارآمد چیزوں میں لگنا چاہیے، فائدہ مند چیزوں میں لگنا چاہیے، جو تم کو نفع پہنچانے والے ہو، جو تمہاری دنیا کی زندگی کو بنانے والے ہو، جو تمہاری آخرت کی زندگی کو بنانے والے ہو۔ تم ایسے کاموں میں اپنے اوقات کو لگاؤ، اپنے وقت کو لگاؤ، اپنی صلاحیت کو لگاؤ، اپنے ٹائم کو لگاؤ، اپنی زندگی کو لگاؤ۔ بیکار چیزوں میں لگانا یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ رسوا کرنے والے بیکار کاموں میں انسان کو مصروف کر دے۔ بیکار کام، کچھ مشغلہ نہیں ہے، صبح سے شام تک بس موبائل میں لگے ہوئے ہیں، گدیوں پہ لگے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور نہ دنیا کا کام کر رہے، نہ اپنے روزگار کی فکر ہے، نہ اپنے معاش کی فکر ہے، نہ اپنی ملازمت کی فکر ہے، نہ اپنے دین کی فکر ہے۔ تو اللہ کے ناراضگی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ انسان کو بیکار کاموں میں لگا دے تو وہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی خوش نصیبی کی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وقت کو اس کے لیے مددگار بنا دیتا ہے۔ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا وقت اس کے لیے مددگار بن جاتا ہے، اور جس سے بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا اس کا وقت اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بھلائی کا ارادے کا مطلب انہوں نے یہ لکھا کہ جب وہ کسی کام کو یاد آتا ہے تو فوری کھڑے ہو جاتا ہے، اپنے کام کو انجام دے لیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھلائی اس کے ساتھ کی گئی ہے، اور جس کے ساتھ بھلائی نہیں ہے وہ کام کو ٹال دیتا ہے، کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سوچ کے غور و فکر کر کے بعد میں کریں گے سوچ کر کام کو چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ وقت اس کے لیے معاون نہیں بنتا۔
حدیثوں میں بھی قرآن کریم میں بھی واقعات بھی ذکر کیے گئے کہ انسان کو کیسے اپنی زندگی کو بنانا چاہیے، کیسے بہتر بنانا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے اسلامی ہدایات اور اسلامی تعلیمات، یہ ہے کہ آدمی فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جو زندگی میں فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، جو آدمی کی آخرت کو بنانے والی نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرے۔ جب یہ بار بار یہ تعلیم دی جا رہی ہے اور اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے تھوڑی سی زندگی ہے، اگر تم اس کو بیکار چیزوں میں لگا دو گے تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب تمہاری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا اور قبر میں رکھ دیے جاؤ گے، پھر تم سے پوچھا جائے گا تو تم اس وقت افسوس و ملال کے کچھ جواب دینے کے قابل نہیں رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مت رہیے، ان کی بات کو مت مانیے کہ جن کا دل ہماری یاد سے غافل ہے اور جو خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہو جائیے کہ جن کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ وَمَن يَعْرِضْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر اللہ شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے اور شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اب جس کا شیطان دوست بنے گا تو شیطان کامیابی کے راستے پہ انسان کو نہیں چلائے گا، دین کے راستے پہ انسان کو نہیں چلائے گا، بھلائی کے راستے پہ انسان کو نہیں چلائے گا، بلکہ شیطان چلائے گا بربادی کے راستے پہ، خدا کی نافرمانی کے راستے پہ، نبی کی تعلیمات کے خلاف والے راستے پہ۔ تو جب آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے، اس کے بعد یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ جو انٹرنیٹ کا دور ہے، جس میں ہماری نسل ضائع ہو رہی ہے، جس میں ہمارے نوجوان اپنی زندگی کو، ہمارے نوجوان مرد بھی، نوجوان بچے بچیاں بھی ساری اس کے اندر مبتلا ہے اور اپنے اوقات کو ضائع کرے، کچھ کام آنے والا نہیں ہے، بس یہ کہ ان کا وقت گزرنے والا ہے۔ اب اس سلسلے میں جو ماہر ہے انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ ایک آدمی دن میں تقریباً 2600 مرتبہ اپنے موبائل کو ٹچ کرتا ہے، 2600 مرتبہ دن میں ایک مرتبہ، دن میں کم از کم 2600 مرتبہ موبائل کو ٹچ کرتا ہے اور 150 مرتبہ انلاک کرتا ہے، کھولتا ہے بند کرتے رہتا ہے۔ تھوڑی دیر کو موبائل کھولے گا، آن کرے گا، پھر آف کرے گا، آن کرے گا، لاک کھولے گا، پھر لاک بند کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس وقت کے جو ہمارا سماج چل رہا ہے، تقریباً ہر آدمی اپنے دن میں 24 گھنٹے میں 7 گھنٹے موبائل اسکرین پر ضائع کر رہا ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے 7 گھنٹے ہر آدمی۔ اس کے بعد نیو جنریشن کا، نئے نوجوانوں کا معاملہ ہے تو وہ تقریباً دن میں 9 گھنٹے موبائل کے اوپر اپنا وقت کو ضائع کر رہے۔ عام آدمی کی بات ہے تو 7 گھنٹے وہ ضائع کر رہا، نوجوانوں کی بات ہے، نیو جنریشن کی بات ہے تو وہ روزانہ 24 گھنٹوں میں سے 9 گھنٹے موبائل کے اوپر ضائع کر رہے، چاہے وہ گیم کھیل کر ہو، موویز دیکھ کر ہو یا کچھ اور کر کے ہو، بس یہی کام ان لوگوں کا لگا ہوا ہے۔ یعنی ایک آدمی جو 7 گھنٹے روزانہ موبائل کے اوپر ضائع کر رہا ہے اور ہر وقت موبائل اس سے زندگی سے ایسا چمٹا ہوا ہے کہ موبائل کے بغیر وہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علماء اس کو ذکر کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ جب ایک مسلمان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم نماز پڑھو، تمہاری ایک فرض نماز کے لیے کم از کم 15 منٹ خرچ ہوں گے، اگر دن کی 5 نمازوں کا آپ حساب لگا لیں گے تو 1.25 گھنٹے سے زیادہ آدمی کا وقت خرچ نہیں ہوگا، لیکن اس کو وہ دینا وقت 1.25 گھنٹہ دینا بار نظر آ رہا، 1.25 گھنٹہ لگانا بوجھ نظر آ رہا اور آسانی کے ساتھ۔ اب ایسی حالت ہے، آپ دواخانے کے ریسپشن پہ جائیے، وہاں بیٹھے ہوئے لوگ موبائل پہ نظر آئیں گے، ہوٹل یا کسی دکان کے کاؤنٹر پہ جائیے، وہاں بیٹھا ہوا سیٹ موبائل پہ نظر آئے گا۔ کوئی جگہ ایسی خالی نہیں رہی جہاں آدمی ایک سوئی کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے رہا ہو، اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہا ہو، ہر آدمی موبائل میں لگا ہوا ہے۔ اس کے نقصانات تو دور کی بات، بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن ہماری زندگی جس میں لگنا تھا، یہ دنیا کے لوگ جن کے پاس ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، آخرت کا عقیدہ نہیں ہے، وہ اپنی ظاہر کی دنیا کو برباد کر رہے، لیکن ایک مسلمان جس کے پاس آخرت کا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ ہے، اگر وہ مسلمان اور اس مسلمان کی نسلیں اگر اس طرح اپنے وقت کو ضائع کرے گی تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ مسلمان ترقی کیسے کرے گا، اس کو کامیابی کیسے ملے گی۔ جب موبائل میں لگے ہوئے ہیں، آپ 4 نوجوانوں کی بات تو چھوڑیے، ہمیشہ وہ لوگ رہتے ہی رہتے ہیں،
کسی شادی میں آپ چلے گئے، فنکشن ہال میں ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے، کھانا کھا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے، 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 آدمی اپنا موبائل نکال کر دیکھنا شروع کریں گے، جبکہ کوئی بڑی چیز نہیں آئی، کوئی اہم معاملہ پیش نہیں آیا، لیکن آدمی اس کو ماہرین کہتے ہیں یہ بھی ایڈکشن ہے، یہ بھی موبائل کا نشہ ہے جو اس وقت انسانوں کے اوپر طاری ہو گیا۔ جیسے شراب کا نشہ ہے، جیسے ڈرگ کا نشہ ہے، جیسے نشہ لینے کی چیزوں سے آدمی متاثر ہوتا ہے، تو موبائل کا نشہ ہے جو اس وقت انسانوں کے اندر سرایت کر گیا، انسانوں کے اندر داخل ہو گیا، بچہ، بوڑھا، مرد، عورت سب اس کے اندر مبتلا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھر کے گھر برباد بھی موبائل کے ذریعے ہو رہے، آدمی کی صلاحیت بھی برباد بھی اس وجہ سے ہو رہی۔ کتنے گھرانے ٹوٹتے ہیں، شادیاں موبائل کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، اس وجہ سے کہ شوہر اپنی دن بھر کی نوکری کر کے گھر آیا تو اس کے بعد شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کا استقبال کرے، اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں تیار کر کے رکھے، اس کے لیے کچھ وقت گزارے، لیکن شوہر آنے کے بعد آفس سے آ کر بیٹھ گیا صوفے پہ، موبائل دیکھ لیتے ہوئے، میسیجز چیک کر لیتے ہوئے، اس کے بعد بیوی بھی ان چیزوں میں لگی ہوئی ہے، تو یہی چیزیں پھر دراڑ کا، طلاق کا، نا اتفاقی کا ذریعہ بنی۔ بچے بگڑ رہے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہو رہی، اس وجہ سے کہ ماں صبح سے شام تک موبائل پہ لگی ہوئی ہے، باپ کرکٹ دیکھنے پہ، کامنٹری سننے میں یا ان چیزوں کی اس طرح کی گیموں میں لگا ہوا ہے، اور بچوں کو چپ کرانے کے لیے، خاموش بٹھانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں بھی گیم لگا کر دے دیے گئے کہ تم یہ گیم دیکھ لیتے رہو، تاکہ ماں کو بھی چھٹی مل جائے اس کی ذمہ داری سے، اور باپ کو بھی چھٹی مل جائے اس کو دیکھ بھال کرنے سے، بچہ گیم میں کھیلتے رہے اور بچہ گیم میں مصروف رہے، ادھر ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا ہے کہ موبائل میں لگا ہوا ہے۔ ماہرین نے لکھا ہے کہ جو بچے بچپن سے موبائل کی اسکرین کو چھیتے رہتے ہیں، آگے چل کے ان کی انگلیاں شل ہو جاتی ہے، ان کی انگلیاں کام کرنے کے قابل نہیں رہتی، اور اسی طرح جو مستقل قریب سے اسکرین کو دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں پہ تو اینک پڑتی ہے، اینک لگتی ہے، اس کے علاوہ آنکھیں پلٹ جاتی ہیں۔ کتنے واقعات ہم اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنی موٹے گلاس کے اینک لگائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ فون نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور وہ بچوں کے اندر نشہ اس قدر سرایت اور اس قدر طاری ہو گیا ہے، اگر ماں موبائل کھینچ لے یا باپ موبائل دینے کے لیے تیار نہ ہو تو بھرے مجمع میں وہ چھوٹا بچہ باپ کو تھپڑ مارنے کے لیے تیار ہے، ماں کو گالی دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ ہماری تربیت اور ہمارا قصور ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اس وقت ہمارا سماج چل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ تو موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اس میں چاہے آپ واٹس ایپ پہ لگے رہو یا فیس بک پہ لگے رہو یا اس کے علاوہ دیگر اور جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہے کہ جن کو آدمی یوز کر رہا، کہ جس میں لوگوں کو غیر ضروری چیزیں بتانا، اور ہمارے پاس ہمارے حیدرآباد کے ذریعے جو چینلز چل رہے ہیں ہنسانے کے، مذاق کرنے کے، کہ جس میں حیدرآبادی لینگویج کو لے کر ہماری تہذیب کا جنازہ نکالا جا رہا، ہمارے اخلاق و کردار کو بتایا جا رہا کہ ایک مسلمان نوجوان ایسے حیدرآباد میں زندگی گزارتا ہے، وہ صبح 11 بجے اٹھتا ہے، اڑوس پڑوس والوں کو چھیڑتا ہے، جانے آنے والوں کو پریشان کرتا ہے، ہوٹلوں میں جا کر فری بیٹھ کر کھاتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، یہ چینلوں میں بتا رہے یوٹیوبرز بن کے، اور ہم اس کو بہت دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوان دیکھ رہے، پروموٹ ہم لوگ کر رہے، اچھے لائک ہم دے رہے، اور ان کو کامنٹ ہم اچھا کر رہے، یعنی اس کے ذریعے آپ پوری دنیا میں کیا بتا رہے؟ حیدرآباد کے مسلمان یا حیدرآباد مطلب پورا ہمارا جو علاقہ ہے، ان کا کلچر یہی ہے مسلمانوں کا، وہ کام نہیں کرتے، وہ کام چور ہوتے ہیں، وہ محنتی نہیں ہوتے، محنت سے اپنے آپ کو بھگانے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں، اس کے بعد پھر ایک بندہ جس کا کام جو روزانہ اس کا کام یہ ہے کہ اپنا ایک اسٹیٹس رکھنا ہے، اسٹیٹس رکھنا موبائل کے اوپر، پھر وہ واٹس ایپ کے اندر روزہ اسٹیٹس کیسے آیتوں کے اسٹیٹس رکھیں گے، عذاب کا اسٹیٹس رکھیں گے، فکر مندی کا اسٹیٹس رکھیں گے، لیکن ان سے آپ پوچھیں کہ آپ نماز پڑھے تھے کیا؟ تو نماز نہیں پڑھے۔ نماز کے بارے میں آیت ضرور رکھیں گے، نماز کے بارے میں ایک بہترین ویڈیو بنا کر رکھ دیں گے نماز کی اہمیت کے اوپر، لیکن کبھی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کے بارے میں یہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ 7 گھنٹے ایک آدمی اپنے موبائل پر آسانی کے ساتھ لگا رہا ہے، لیکن اس کو یہ کہہ دو کہ بھائی آپ آدھا گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کر یا کہیں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ قرآن پڑھو، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، وہ اس کے لیے بے چینی ہو رہی کہ کیسا میں اٹھ کر جاؤں، کیسا میں اٹھ کر چلے جاؤں، کیسا میں نکل جاؤں، قرآن میں نہیں سیکھ سکتا۔ 7 گھنٹے موبائل پر گزارنا آسان ہے، آدھا گھنٹہ نماز، آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے اور 15 منٹ کل 5 نمازوں کے لیے 1.25 گھنٹہ نکالنا ایک مسلمان کے لیے مشکل بنا ہوا ہے۔
تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا، ہمارا سماج کس طرف جا رہا، اور ہم ترقی کر رہے ہیں تنزل کے اندر گرتے ہوئے جا رہے. جب یہ صورتحال ہوگی تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم کیسے بڑھیں گے؟ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. ہم بھی بدلیں، ہم ان چیزوں سے بچنے والے بنیں. ہم بچیں گے تو ہمارے بچے بچیں گے، وہ بچے صحیح معنی میں پڑھنے والے بنیں گے. ماہرین کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں موبائل بنا کر دے رہے، اپلیکیشن نئے اپلیکیشنوں کو مارکیٹ میں لا رہے، ان کے گھروں کا نظام یہ ہے وہ 14 سال تک اپنے بچوں کو موبائل ہاتھ لگانے نہیں دیتے. ان کا قانون، ان کے گھر کا نظام یہ ہے، اور ہماری زندگیوں کو وہ تباہ کر رہے کہ تم ان چیزوں میں لگ جاؤ. وہ اپنے بچوں کو 14 سال تک ہونے تک بچے کو موبائل نہیں دیتے ہاتھ میں، ورنہ اس کی صلاحیت ضائع ہو جائے گی. اب تو اسکولوں میں کلاسز کے عنوان پر بھی بچوں کو بڑا موبائل دے دیا گیا. وہ 15-20 منٹ کی کلاس ہوتی، اس کے بعد بچہ گیموں میں لگا ہوا ہے. صبح سے شام تک زندگیاں ضائع ہو رہی، صلاحیتیں ضائع ہو رہی، ہماری فکریں ضائع ہو رہی، اور ہمارا ایمانی تعلق بھی کمزور ہو رہا. اس کے نتیجے میں کئی بیماریاں انسان کو پیدا ہوتی ہے، اور لوگ فیشن سمجھ رہے، مستقل ہیڈ فون لگا لے کے، ایئر بڈس لگا لے کے سنتے ہوئے جانا. آپ اسٹیشنوں پہ چلے جائیے، بس میں سفر کیجئے، ٹرین میں سفر کیجئے، ہر وقت لگا ہوا ہے. یہ فخر سمجھ رہے، فخر نہیں ہے. ماہرین نے لکھا ہے کہ جو مستقل ایئر بڈس یا ہیڈ فون لگاتے ہیں، کان کا کینسر ان کو ہوتا ہے. کان کا کینسر، چونکہ مستقل لگانے کے نتیجے میں وہ جو ریڈیشن کھینچتے رہتا ہے، اس کے نتیجے میں آدمی کے ظاہر پر بھی اثر ہوتا ہے، اس کے اندرون پہ بھی اثر ہوتا ہے، اس کی صلاحیت خراب ہوتی ہے. تو ہم کو اسلام یہ بتاتا ہے کہ تم اپنی زندگی کی قدر کرنے والے بنو. تم دنیا میں تھوڑی مدت کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہیں فضول چیزوں میں، ٹھیک ہے، موبائل کے دوسرے بہت سے اچھے کام ہیں، آپ اچھی چیزوں کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کچھ آپ کو ضروری کام ہو سکتے ہیں، پڑھنے کے ہو سکتے ہیں، یا معلومات حاصل کرنے کے ہو سکتے ہیں، اس کو ہم دیکھیں. اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں گے؟ تو رمضان کی تیاری یہ ہے کہ آدمی ان سے کے لیے اپنا ایک نظام بنائے کہ میں اس وقت دیکھوں گا اور اس وقت میری زندگی کا آرام ہوگا. افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم مسجدوں میں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، فیس بک چیک کر رہے ہیں. فیس بک چیک کر، کون سا خزانہ فیس بک میں آپ کیا آ رہا؟ وہ دوست کہ جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، فرینڈ لسٹ میں جو فیس بک کے ہوتے ہیں، ان کے خاطر ہم اپنے گھروں کے دوستوں سے ناراضگیاں مول لیتے ہیں، ماں باپ سے ناراضگیاں. ابھی پرسوں مولانا قاری احمد علی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا تھا گجرات کے ایک نوجوان کا، کہ ان کے والد نے یہ کہا آ کر ان سے کہ میرا بیٹا روزانہ رات کو گھر میں آتا ہے، تو آتے جیسے گھر میں داخل ہو رہا، موبائل دیکھتے ہوئے داخل ہو رہا، اس کے بعد گھر میں جتنی دیر بیٹھ رہا موبائل پہ رہ رہا. کئی سال ہو گئے، کبھی اس نے رات میں مجھے یہ نہیں پوچھا کہ ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ نے رات کی گولی کھائی ہے یا نہیں کھائی ہے، کبھی اس نے نہیں پوچھا. بس گھر میں داخل ہو رہا، موبائل کے ساتھ داخل ہو رہا، گھر سے نکل رہا، موبائل کے ساتھ داخل ہو رہا. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم کو اعلیٰ تعلیمات دی گئی ہے، وقت کی قدردانی کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیسے زندگی کو کارآمد بنائیں، نفع بخش بنائیں، بہترین بنائیں. اس کے لیے فضول چیزوں سے، بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، موبائل کی لعنت سے، گانوں کی لعنت سے، غیر ضروری چیزوں کی لعنت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. ہم اپنا ایک نظام العمل، ٹائم ٹیبل بنائیں، اس کے لحاظ سے گزاریں گے تو یقین جانیے ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی، اور اس کے نتیجے میں ہم بہترین انسان بن کر زندگی گزار کر اس دنیا سے جانے والے بنیں گے. ورنہ جو لوگ آج کل جو تانے دے رہے کہ جب دیکھو بچوں کو موبائلوں میں لگے ہوئے، کوئی اور کام دھندا ان کو نہیں ہے، ایسی لوگوں کے تانے سننا پڑیں گا. اور بوڑھے ہو گئے لیکن اس سے نہیں چھوٹے تو ایسی ملامت کی نگاہوں سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا. تو اس چیز کو سمجھے کہ ہر آنے والی چیز سے جتنا فائدہ اٹھانے کا انسانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے حق ہے، اس سے فائدہ اٹھائے. اس کے جو نقصانات ہیں خود بھی بچے، اپنے بچوں کو بچائے، معاشرے کو بچائے، تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کرنے والا بنے. اور ہمارے بچے جو راتوں میں وقت گزارتے ہوئے موبائلوں کے ذریعے، چاروں کھڑے ہوئے ہیں، چاروں اپنے موبائل میں لگے ہوئے. بھائی جب آپ کو موبائل میں لگا ہوا رہنا تھا تو روڈ پہ ٹھہرنے کے بجائے اپنے گھر کے صوفے پہ بیٹھ جاتے. رات میں روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، گاڑیوں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں 2-2 بجے، بس ہر آدمی، ہر نوجوان دوست اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے. آپ اپنی زندگی کو ضائع کریں. کن ارمانوں کے ساتھ ماں باپ بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، ان کا خون کرنے والے بچے بن گئے. ان کو اپنے ماں باپ کی قربانیوں کا، ان کی محنتوں کا، باپ باہر رہ کے ہزاروں سال سے، مہینوں سے ہزاروں پیسے بھیج رہا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. گھر کا ایک بڑا باہر گیا جس نے اپنی پوری زندگی کو لگایا تاکہ میرا گھر سنور جائے، میرے بھائی بہن پڑھنے کے قابل ہو جائے. وہ بھائی بہن، وہ بچے بچوں سے اور بچیاں بچوں سے چیٹنگ کر کے اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں، اور اس سوشل میڈیا کے جال میں پھنس کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو برباد کرے. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھنے والا اور صحیح راستے پہ چلنے والا بنائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.